قاری صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ اہل حدیث مسجدوں میں اہل حدیث بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ایسی کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھی ہو؟ اب میں بھی پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، نبوت کی پوری زندگی میں کبھی ٹوپی، رومال یا پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی؟ مولویوں سے حدیث لے آؤ، اگلے سال اگر زندگی رہی تو آپ وہ دکھانا، تو پھر میں یہ دکھاؤں کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے حوالے سے جس صحابی نے بھی آپ کی نماز کو بیان کیا، وہ سر کو چھوڑ دیتا ہے، سر کو بیان نہیں کرتا۔ نہ اس نے یہ بیان کیا کہ سر پہ ٹوپی تھی، نہ یہ بیان کیا کہ پگڑی تھی، نہ یہ بیان کیا کہ رومال تھا، نہ یہ بیان کیا کہ ننگا سر تھا۔ وہ سر کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو وسعت دے، یعنی تم مالدار بن جاؤ، تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، اور اگر اللہ تم پر تنگی کرے تو 1 کپڑے میں نماز پڑھو۔ تنگی کرے تو 1 کپڑے میں، وسعت دے تو 2 کپڑوں میں۔ اب جیسے ایک شلوار اور ایک قمیض ہے، 2 کپڑے ہو گئے۔ وسعت کے زمانے میں 2 کپڑے ہو گئے۔ ٹوپی تیسرا کپڑا ہے، اس کا ذکر نہیں۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس قمیض بھی ہے، پگڑی بھی ہے، یہ اتار کے رکھ دیا۔ جو نیچے کی تہبند تھی اس کو اس طرح باندھا کہ جو ادھر والا پلو ہے اس کندھے پہ ڈالا، اور جو ادھر والا پلو ہے وہ اس کندھے پہ ڈالا، اور گردن کے پیچھے گیٹ لگا دی، نماز پڑھنے لگے۔ جب سلام پھیرا، ان کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے تیرے پاس کپڑا بھی ہے اور پھر بھی تو ایک چادر میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت جابر نے بڑے غصے سے کہا، لِجُرَانِي مِثْلُكَ أَحْمَقٌ هَكَذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے جیسے احمق کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے، غالباً فجر کی نماز تھی۔ بلال نے تکبیر کہہ دی، آپ مصلی پہ آ گئے۔ جب تکبیر ختم ہو گئی لیکن ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کو غسل کرنا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا رکو، لوگ کھڑے رہے، آپ گھر چلے گئے، نہا کے آئے۔ اور جب نہا کے آئے تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ اپنی کھڑکی سے، وہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، وہاں سے آپ اندر مسجد میں داخل ہوئے، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو، جیسے ہاتھوں سے لوگ کنگھی کرتے ہیں، کنگھی کی جگہ انگلیوں سے کام لیتے ہوئے ہاتھوں سے آپ بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب جب آپ نہا کے آئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ٹوپی، رومال، پگڑی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس میں بھی آگے نماز کا ذکر نہیں ہے۔ جو کھڑکی سے مصلی تک راستہ ہے، اس راستے میں آپ کا سر ننگا ہے اور بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے ہیں ہاتھوں سے۔ تو ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ جو حنفی لوگ کہتے ہیں نا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب بھی مسجد میں آؤ زینت کی چیزیں اپنا لو، تو زینت کی چیزیں وہ ٹوپی نہیں ہے جو انہوں نے مسجد میں رکھی ہوئی ہے۔ کس کو خوبصورت لگتی ہے؟ کونے میں ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی، اس میں وہ پہلے تو چٹائی کی ٹوکریاں ہوتی تھی اور اب وہ پلاسٹک کی ٹوکریاں ہوتی ہیں۔ اب کوئی پوچھے کہ اگر یہ اتنی زینت والی ہے تو کبھی سسرال میں بھی یہ ٹوپی پہن کے جاؤ نا، کیونکہ ہر بندہ سسرال میں بن سنور کے بن ٹھن کے جاتا ہے نا،
اگر یہ زینت والی چیز ہے تو سسرال میں پہن کے ایک دفعہ تو جاؤ، پھر ساس جو ہے وہ کیا القابات دیتی ہے وہ بھی سنو، پھر ہمیں بتانا کہ کتنی خوبصورت ہے یہ ٹوپی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے خذو زینتکم، فرمایا اپنی زینت کی چیزیں جیسے تمہیں اچھا لگا۔ کم کہہ کر اللہ نے ہر بندے کو اس کی زینت پہ چھوڑ دیا۔ کسی کو ننگا سر اچھا لگتا ہے، کسی کو بڑے بال اچھے لگتے ہیں، کسی کو چھوٹے بال اچھے لگتے ہیں، کسی کو بال مشین پھرا کے رکھتا ہے اچھے لگتے ہیں، کسی کو اس طرح پھرا کے رکھتا ہے اچھے لگتے ہیں۔ ہر بندے کی الگ الگ پسند ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے حسن پگڑی، ٹوپی، رومال اس میں نہیں ہے، حسن زلفوں میں۔ حسن ہمیشہ زلفوں میں ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول زلفیں رکھتے بھی تھے، آپ کانوں کے نیچے والی لو کے برابر تک بھی رکھتے اور کندھے تک بھی رکھتے، یہ دونوں سنتیں آپ سے ثابت ہیں، کندھے تک بھی رکھتے۔ اور اگر بال رکھ کے پھر اوپر افغانی پگڑی باندھ کر انہیں چھپا ہی دینا ہے تو زلفیں رکھنے کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ زلفیں رکھنے کا فائدہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایک شاعر مجھے بتا دو جس نے اپنے محبوب کی ٹوپی کی کبھی تعریف کی، چاہے اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، پنجابی میں۔ ہاں ایسے آپ کو بڑے شعراء ملیں گے جو اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے۔ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ جناب تم ہوئے، ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ یہ زلفوں کی تعریف، پگڑی کی تعریف نہیں۔